من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پہلی چیز کلمہ کیا ہے، دوسری چیز شرک سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے میں آغاز کروں گا، نمبر اس کا 34-35 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اس بات کی گواہی دی اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اللہ نے القاء کیا مریم کے پیٹ میں، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے وہ جس طرح کے مرضی عمل کرے۔ یعنی اگر آپ نے توحید، شرک، اس کے مقابلے میں باقی گناہوں کو کمپیئر کرنا ہے تو پھر اسلام کا سادہ سا قانون ہے، جو مرضی گناہ کر لو آپ کی معافی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے گناہوں کے اندر ملوث ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد میں اس کو نازل فرمایا کہ تمہارے لیے اس بات کا جاننا بڑا ضروری ہے، کیا کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا مقدمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل مکہ نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیوں کیا، کہ حالانکہ یہ تو صرف ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اہل مکہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو بڑی محنت کرنی پڑی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صفا پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کر کہا کہ اے مکہ والو میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سارے مکے والے اللہ کے رسول کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات کہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی کہو۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا املک العرب والعجم، کامیابی چاہتے ہو کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔ سارے رسول اللہ کے مخالف ہو گئے۔ جانتے ہو کیوں؟ ان کو پتا تھا لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی دنیا میں اور الہ ہے ہی نہیں، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزہ ہے، نہ ود ہے، نہ یغوث ہے، نہ یعوق ہے، نہ نصر ہے۔ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا، ان سب کا انکار کیا جا رہا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یعنی سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد نے جس رب کا تعارف کروایا ہے وہ ایک ہے۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس بڑی کائنات کے اندر جتنا نظام و انصرام چل رہا ہے یہ اکیلا رب کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تبا لک یا محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیوں؟ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اختلاف یہ تھا، مقدمہ یہ تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ دعویٰ تھا محمد الرسول اللہ کا، کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ آج بھی یہی مقدمہ ہے۔ میں سوچتا ہوں ہمارے جو اہل حدیث پرانے بھائی ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی پروگرام چھوٹا موٹا رکھنا ہو تو وہ کہتے ہیں جی ایک نا سر والا مولوی بلانا ہے۔ تو میں اگر ان سے پوچھوں یا کوئی بھی شخص پوچھے کیوں بھائی سر والا کیوں بلانا ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، یہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں، یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی ہم کیوں بتائیں؟ ہم کیوں کسی کو کہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ ارے بدبخت تو یہ لوگ ہیں کہ رسول کی تعلیم کی مخالفت میں پورے کا پورا دین کھڑا کر دیا، اور صفائی ہم دے رہے؟ ہم نہیں دیتے صفائی بھائی، ہم مانتے ہیں قرآن کو، ہم مانتے ہیں سنت کو، لیکن ان کو صفائی دینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ضعیف روایات ادھر آ کر پڑھتے ہیں، اصل مقدمہ ہی پیش نہیں کرتے۔ بدبخت ہیں یہ لوگ جنہوں نے عوامی اسٹیج پر قبضہ کر لیا، اور ان سے بڑے بدبخت تو ہم ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں۔ اور جن کو قرآن سیدھا نہیں آتا، اللہ کے رسول کو کہا تبا لک یا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا سینہ چھلنی ہو گیا، آپ دکھی ہو گئے۔ رب نے کہا میرے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ پڑے، جو کمایا وہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ رب نے تسلی دی، مقدمہ کیا تھا؟ ایک ہی، کہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، اللہ کو ایک ماننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا لینا ہے، پیر کے کھارے جاؤ، بیر گر گیا تو پتر، اور پتا گر گیا تو بیٹی پیدا ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اپنی حاجات کو لے کر، اپنی ضروریات کو لے کر، اپنی دکھوں اور مصیبتوں کو لے جا کر ان کے قدموں میں رکھتا ہے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو اپنے اٹھائے جانے کی بھی خبر۔ کیا کمی نظر آئی؟ اللہ میں کیا کمی نظر آئی؟ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ لطیف بھی ہے، اللہ الوہاب بھی ہے، اللہ المقیت بھی ہے، اللہ العلی العظیم بھی ہے۔ اس میں کون سی کمی نظر آئی؟ کیوں گئے ہو ان کے در پر؟ میرا رب تو وہ ہے جو جس کو جب چاہتا ہے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں سب کچھ ختم ہو گیا، صبر کیا، پھر اللہ نے سونے کی ٹڈیاں نازل فرمائیں ایوب پر۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک بنانا یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر پر جو سجدہ کرتے ہیں یہ عبادت کی غرض سے نہیں کرتے۔ آپ ان کی تقاریر کو سن لیں، نام لے لیتا ہوں، مفتی اکمل صاحب ہیں، دعوت اسلامی کے بہت بڑے مفتی ہیں، اور دیگر بہت سارے ان کے مفتیان کرام ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن عقیدت کے پیش نظر اگر کوئی سجدہ کرے تو حرام نہیں ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ او ایمان والو، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، تعظیمی سجدہ ہو تب بھی حرام، اگر عبادت والا سجدہ سمجھ کے کر رہا ہو تب بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔